اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن. حیا حیات سے ہے، زندگی سے ہے. حیا حیات سے ہے. حیات وہ قوت ہے جس کے ذریعے سے انسان نشو و نما کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان احساس کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان حرکت کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان سوچتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان فکر کرتا ہے. یہ حیات ہے، اس قوت کا نام حیات ہے. لیکن اسی حیات کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک اور شے پیدا ہوتی ہے جس کا نام حیا ہے، جو محافظ حیات ہے، جو محافظ حیات ہے. اگر ہم دین کا مطالعہ کریں، ائمہ اطہار کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، تو مطلب یوں بنتا ہے عزیزان کہ گویا خداوند تبارک و تعالی نے تمام انسانی فضائل حیا کے پردے میں لپیٹ کر انسان کو عطا کر دیے ہیں. حیا کے پردے میں لپیٹ کر. حیا کا پردہ بہت باریک پردہ ہے، بہت باریک پردہ ہے، بہت نازک پردہ ہے حیا کا پردہ. آپ نے انڈا توڑا ہے، کچا بھی اور پکا ہوا بھی جی. جب توڑتے ہیں تو موٹی تہ کے نیچے ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، وہ جھلی محافظ ہے انڈے کی، اور زردی اور سفیدی آپس میں مکس نہیں ہوتی. اس کے درمیان بھی ایک پردہ ہوتا ہے، بہت نازک پردہ ہوتا ہے، نظر نہیں آتا لیکن یہ پردہ موجود ہے. جس طرح آپ کی آنکھ کے اوپر ایک پردہ ہے، آنکھ کے اوپر ایک پردہ ہے جس نے آپ کی آنکھ کو، ایک تو یہ پلک ہے ہماری، یہ نازک پردہ نہیں ہے، یہ غلیظ پردہ ہے جو پلک ہے، جو بند کر دیتے ہیں ہم. اس کے نیچے ایک اور پردہ ہے، نازک پردہ ہے، شفاف کرسٹل پردہ ہے. وہ پردہ جو آنکھ کو بچاتا ہے. آنکھ کا اصل محافظ وہ اندرونی پردہ ہے، بہت نازک پردہ ہے. چونکہ آنکھ نازک عضو ہے، نازک عضو کو بچانے کے لیے نازک تار پردہ بنایا گیا ہے، اور اس لیے آنکھ جلدی انسان کی دوسرے اعضاء کی نسبت خراب ہو جاتی ہے کہ اس کا پردہ محافظ بہت نازک ہے. اس کا خیال رکھنا ہے عزیزان، اس نازک پردے کا خیال رکھنا کہ یہ آنکھ کا پردہ یہ نہ ٹوٹ جائے. اگر یہ پردہ ڈیمیج ہو گیا ساری آنکھ ختم ہو جائے گی، آنکھ نابینا ہو جائے گی. اس پردے کا خیال رکھنا ہے. ہر وہ چیز جو نزاکت رکھتی ہے اس کی حفاظت کے لیے خدا نے اس سے نازک تر پردہ بنایا ہے اور انسان کو عطا کیا اور بتا دیا کہ خبردار، معمولی سے تنکے سے یہ پردہ سوراخ ہو جاتا ہے، معمولی سے حشرے سے یہ پردہ سوراخ ہو جاتا ہے. یہ پردہ ٹوٹ گیا، تیری بصارت بھی گئی، تیری بصیرت بھی گئی، تیری نورانیت بھی گئی. اس آنکھ کے پردے سے زیادہ نازک تر پردہ خدا نے آپ کی روح کے اندر بنایا ہے، اور اسی نازک پردے کا نام حیا ہے. ساری انسانی صفات، ساری اقدار خدا نے اس پردے کے اندر لپیٹ دی ہیں، اور انسان کو کہہ دیا کہ خبردار، حیا کے پردے کو مت ٹوٹنے دینا، حیا کو سوراخ نہیں ہونے دینا. اگر یہ حیا کا پردہ ٹوٹ گیا سارے فضائل اس سوراخ سے گر جائیں گے، تیرے اندر سے سب کچھ نکل جائے گا. تیرے اندر سے مردانگی نکل جائے گی، مروت نکل جائے گی، سخاوت نکل جائے گی، صداقت نکل جائے گی، شجاعت نکل جائے گی، عزت نکل جائے گی، غیرت نکل جائے گی تیرے اندر سے. حیا نے سب کچھ بچا کے رکھا ہوا ہے. اور شیطان بہت تیز ہے، چالاک ہے، دانا ہے. شیطان آ کر ایک ایک صفت انسان سے نہیں چھینتا، چونکہ اس سے ٹائم ضائع ہوتا ہے. ایک ایک صفت چھینتا نہیں ہے، اس سے ٹائم ضائع ہوتا ہے، اس کو بڑا کام کرنا ہوتا ہے. اس ساری مخلوق کو گمراہ کرنا ہے تو وہ ایک ایک صفت نکالنا اس کے لیے آسان نہیں ہے. وہ بہت آسان کام کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ تمام صفات
تمام اقدار، تمام ویلیوز، تمام فضائل جس پردے کے اندر لپٹے ہوئے ہیں وہ اسی پردے کا سوراخ کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا کام چھوڑ دیتا ہے. چونکہ اب جو انسان بے حیا ہو گیا، جس انسان کے اندر حیا کا پردہ ٹوٹ گیا، اس سے ساری انسانیت نکل جائے گی، اس سے سب کچھ نکل جائے گا. لہذا سب سے پہلے انسان کے حیا پہ حملہ کرتا ہے. عزیزان، آج یہ شیطانی حیا شکن تہذیب جو گھر گھر ہمارے پہنچ چکی ہے، زمین و آسمان سے آ چکی ہے، اس میں حیا کا، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ حیا عورت کے اندر ہے. نہ عزیز من، حیا انسان کے اندر ہے، بلکہ عورت کی حیا وہ رہین حیا مرد ہے. اگر مرد میں حیا باقی ہو تو عورت میں بھی حیا باقی رہتی ہے. پہلے پردہ حیا مرد کا ٹوٹتا ہے، پھر پردہ حیا عورت کا ٹوٹتا ہے. پہلے عقل، مرد کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے، پھر عورت کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے. اکبر الہ آبادی کے بقول کے بے پردہ کل نظر آئیں چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. یہ عورتیں جن کے سروں پہ پردہ نہیں ہے، کدھر چھوڑائیں گے اپنا پردہ؟ یہ اپنے شوہروں کی عقل پہ ڈالیں گے، اپنے باپ کی عقل پہ ڈالیں گے، اپنے بیٹوں کی عقل پہ ڈالیں گے، اپنے بھائیوں کی عقل پہ ڈالیں گے. ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، اس کی حیا ختم ہوگی. یہ حیا نازک ترین چیز، بہت جلدی ٹوٹ بھی جاتا ہے یہ حیا کا پردہ. اس لیے کہا گیا اپنی نگاہوں کا خیال رکھو. یہ نگاہیں تیر ہیں، یہ تیر سیدھا حیا کے پردے میں جا کے لگتا ہے. جب آپ نامحرم کو دیکھتے ہو، آپ کی نگاہ سے نامحرم کو کچھ نہیں ہوتا، اس نگاہ سے تیرا اپنا پردہ حیا ٹوٹ جاتا ہے. اور جب پردہ حیا ٹوٹتا ہے، اس کے اندر موجود ساری فضائل گر جاتے ہیں تیرے اندر سے. مردانگی کی جگہ نامردی آ جاتی ہے، مروت کی جگہ بے مروتی آ جاتی ہے، صداقت کی جگہ جھوٹ آ جاتا ہے. اس حیا کو بچانا ہے عزیز من. حیا کے بغیر علی کو امام مانو یا امیر شام کو امام مانو، کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس وقت پڑتا ہے جب حیا ہو جائے، کیونکہ علی حیا کا امام ہے، بے حیاؤں کا امام نہیں. فرق نہیں پڑتا کس کو مانو آپ. حیا نہیں ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کس کو مانو کس کو نہ مانو. حیا نہیں ہے تو فرق نہیں پڑتا اللہ کو سجدے کر یا مورتی کو سجدے کر یا سرے سے سجدے ہی نہ کر. حیا ہے تو حیات ہے، زندگی ہے. لیکن حیا کے دو معنی ہیں، ایک حیا نفسانی ہے، ایک حیا عقلانی ہے. عقلانی حیا پردہ ہے، حیات ہے، شرف ہے اور ویلیو ہے اور قدر ہے. اسی حیا کے ذریعے سب کچھ باقی ہے. اور ایک حیا نفسانی حیا ہے، جس طرح خوف، پہلا جملہ جو حضرت نے بیان فرمایا، خوف عقلانی ہے اور خوف نفسانی ہے. عقلانی خوف انبیاء میں ہے، عقلانی خوف موسیٰ کے اندر ہے، عقلانی خوف رسول اللہ کے اندر ہے، عقلانی خوف امیر المومنین کے اندر ہے. یہ امیر المومنین کا فرمانا ہے، وہ رسول اللہ کا فرمانا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں خوف زدہ ہوں، میرے اندر خوف ہے، ڈر ہے. ان اخوف ما اخاف علی امتی، مجھے اپنی امت کے بارے میں دو چیزوں کا بہت ڈر ہے. رسول اللہ خود فرما رہے میرے اندر ڈر ہے. یہ ڈر، یہ بڑا عالی و مقدس ڈر ہے جو خداوند فقط اولیاء و انبیاء کو عطا کرتا ہے. یہ عقلانی ڈر ہے. نفسانی ڈر انبیاء میں نہیں ہوتا. نفسانی ڈر عیب ہے، عقلانی ڈر فضیلت ہے. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک لمبی آرزویں اور دوسری خواہشات کی پیروی. ان اخوف ما اخاف علی امتی امران، دو چیزوں کے بارے میں بہت ڈرا ہوا ہوں اپنی امت کے بارے میں. ایک لمبی آرزویں، لمبی امیدیں، لمبی آرزویں، لمبے نقشے شیخ چلی والے بنا کے رکھے ہوئے انہوں نے، جن میں زندگیاں تباہ کی ہوئی ہیں. لمبی آرزویں
یعنی نامعلوم جادے، نامعلوم راستے، نامعلوم مقاصد کی طرف، ان کو کہتے ہیں لمبی آرزویں۔ یہ جن میں آج کل ہماری نسل پڑ گئی ہے، بیٹھے رہتے ہیں، بوڑھے ہوتے رہتے ہیں، فرائض ترک کر دیتے ہیں، ذمہ داریاں ترک کر دیتے ہیں، اپنے اوپر جور و جفا و ظلم کرتے ہیں۔ یہ لمبی آرزویں لے کر بیٹھے، بنگلے بنائیں گے، گاڑیاں بنائیں گے، ویزے آئیں گے، نیشنلٹیاں ہوں گی ان کی، اور نئے شہر آباد ہوں گے، پھر یہ اس میں کوئی ملکہ لے کر آئیں گے، کوئی کاف سے اسے شادی کریں گے۔ یہ شیخ چلی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی سے رسول اللہ ڈرتے تھے، فرماتے تھے اسی کا مجھے ڈر ہے کہ یہ نہ ہو جائے میری امت کے اندر کہیں۔ اور دوسری خواہشات کی پیروی، یہ ڈر تھا رسول اللہ کے اندر۔ قرآن کہہ رہے رسول اللہ کو کہ آپ غدیر میں ولایت کا اعلان کر دیں، لا تخشوہم وخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ڈر نفسانی ڈر نہیں تھا، لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتن علی نفسہ، موسیٰ کا ڈر نفسانی نہیں تھا، بلکہ گمراہوں کی حکومت اور جہلاء کی حکومتوں کا ڈر تھا جو موسیٰ کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ عقلانی ڈر ہے۔ اسی طرح حیا بھی دو حیا ہے، عقلانی حیا اور نفسانی حیا۔ نفسانی حیا معیوب ہے، جو کمزوری کا نتیجہ ہے۔ کمزور شخصیت کے اندر جھجک پیدا ہو جاتی ہے کہ وقت گزر گیا، پھر آپ کی خدمت میں اس کو عرض کروں گا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی دامہ ظل العالی کا فرمانا ہے کہ کربلا کے کئی پہلو ہیں، اور وہ ذاکرین و خطباء سے ہمیشہ تاکید کرتے ہیں کہ آپ کربلا کے یہ پہلو بھی پیروان حسین ابن علی کو بتائیں۔ صرف ایک ہی پہلو مسلسل ذکر ہوتا ہے، وہ پہلو کون سا ہے؟ خود رہبر فرماتے ہیں وہ عبرت کا پہلو ہے کہ کربلا عبرت کا میدان ہے۔ عبرت کا میدان اس معنی میں عزیزان کہ یہ لوگ جو اٹھے اور آئے سید الشہداء اور آپ کی ذریت و آل پر جنہوں نے اتنا ظلم ڈھایا، یہ کہاں سے آئے تھے؟ کون تھے؟ یہ مسلمان تھے سارے، ایک بھی ان میں غیر مسلم نہیں تھا، اور ان میں اکثریت، واضح اکثریت وہ تھے جو سید الشہداء کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، بہت اچھی طرح جانتے تھے، بلکہ بعض تو ایسے تھے جو دور دراز سے کچھ رشتہ بھی بن جاتا تھا، بہت اچھی طرح جانتے تھے، پھر یہ کیوں قاتل بن گئے؟ رہبر فرماتے ہیں یہی عبرت کا پہلو ہے۔ کس چیز نے ان کو قاتل بنا دیا؟ عمر سعد کو کس چیز نے قاتل بنا دیا؟ جرجان اور رے کی حکومت نے، جرجان اور رے کی حکومت نے عمر سعد کو حسین کا قاتل بنا دیا۔ شمر کو کس نے قاتل بنا دیا؟ لشکر کی سپہ سالاری نے، حکومت نے، حکومت کی لالچ نے۔ قاضی شرح کو، یہ قاضی جو امیر المومنین کے حکومت کے زمانے میں قاضی تھا، جس نے فتویٰ دیا کہ حسین نے امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی ہے، واجب القتل ہے، اس کو کس نے، اس مفتی کو، یہ جو دین سمجھتا تھا، جو حسین سے آشنا تھا، جو امیر المومنین سے آشنا تھا، جو آل رسول سے آشنا تھا، کس چیز نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا؟ اس اشتہا نے، قاضی القضات بننے کے منصب نے۔ یہی وہ حربے تھے ان کے پاس۔ پہلے عمر سعد کی حیا ختم ہوا، پھر وہ قاتل حسین بن گیا۔